بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار رسالت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ آج ساری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک، شہر اور گاؤں، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں بد امنی اور بے چینی نہ ہو۔ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آتا ہے۔ نادان انسان شراب اور رباب کی محفلوں، سنیما گھروں کی گیلریوں، ڈرامہ گاہوں اور فحش و عریانی سے مرصع نائٹ کلبوں اور جنسی اور رومانی ناولوں کے مطالعہ میں سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ آخر سکون کہاں ملے گا؟ آئیے دیکھیں قرآن پاک اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ پارہ 13 سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ربانی ہے، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ بے شک دنیا کی ہر چیز اللہ کی تحمید و تقدیس میں رطب اللسان ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔ ہاں، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دروازہ کھلنے کی آواز اور چھت کا چٹخنا بھی اللہ کی تسبیح ہے، اور یہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہم نے دیکھے، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کھاتے وقت میں کھانا تسبیح کرتا تھا۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مکہ کے اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے، لیکن ہم کس قدر نادان ہیں کہ ہم پر اللہ کی بے شمار نعمتوں اور طرح طرح کے انعامات ہونے کے باوجود ہم اس کی یاد اور ذکر سے غافل رہتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہر وقت اس کے ذکر میں مشغول رہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی یاد بہت کرو کہ تم مراد کو پہنچو۔ مفسرین کرام علیہم الرحمن فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو ہر حال میں یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے قلب یعنی دل اور زبان کو ذکر الہی عز و جل میں مشغول رکھے، اور کسی سختی اور پریشانی میں بھی اس سے غافل نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو رات کو عبادت کرنے، اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے اور دشمن سے جہاد کرنے سے عاجز ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ کس مجاہد کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو۔ اس نے عرض کیا کہ کس روزے دار کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، جو ان میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو۔ پھر اس نے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کے بارے میں بھی یہی سوال کیا، تو رسول اللہ نے ہر ایک کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا، جو ان میں سے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو۔ اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے ابو حفص، ذکر کرنے والے تو ہر بھلائی لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔
دوستو، ہر گھڑی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنے اور فضول گفتگو سے بچنے کی عادت بنانے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر بھی ہے۔ لہٰذا عاشقان رسول کے ساتھ آپ بھی 12 ماہ یا 9 ماہ یا 30 دن یا 12 دن یا 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار فرمائیے اور خوب برکتیں لوٹیے۔ آئیے میں آپ کو قافلے کی ایک بہار سناتا ہوں۔ شاہدرہ لاہور کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ زیادہ لاڈ پیار نے مجھے حد درجہ ڈھیٹ اور ماں باپ کا سخت نافرمان بنا دیا تھا۔ رات گئے تک میں آوارہ گردی کرتا اور صبح دیر تک سویا رہتا۔ ماں باپ سمجھاتے تو ان کو جھاڑ دیتا، وہ بیچارے بعض اوقات رو پڑتے۔ دعائیں مانگتے مانگتے ماں کی پلکیں بھیگ جاتیں۔ اس عظیم لمحے پر لاکھوں سلام کہ جس لمحے میں مجھے دعوت اسلامی والے ایک عاشق رسول سے ملاقات کی سعادت ملی، اور اس نے محبت اور پیار سے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھ پاپی اور بدکار کو مدنی قافلے میں سفر کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ عاشقان رسول کے ہمراہ 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ نہ جانے ان عاشقان رسول نے 3 دن کے اندر ایسا کیا گھول کر مجھے پلا دیا کہ مجھ جیسے ڈھیٹ انسان کا پتھر نما دل، جو ماں باپ کے آنسوؤں سے بھی نہ پگھلتا تھا، موم بن گیا۔ میرے قلب میں انقلاب برپا ہو گیا اور میں قافلے سے نمازی بن کر لوٹا۔ گھر آ کر میں نے سلام کیا، والد صاحب کی دست بوسی کی، یعنی ان کے ہاتھ چومے اور امی جان کے قدم چومے۔ گھر والے حیران تھے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ کل تک جو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ آج اتنا با ادب کیسے بن گیا ہے۔ الحمدللہ قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت نے مجھے یکسر بدل کر رکھ دیا، اور یہ بیان دیتے وقت مجھ سابقہ بے نمازی کو مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانے کی، یعنی صدائے مدینہ لگانے کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے اٹھانے کے عمل کو صدائے مدینہ لگانا کہتے ہیں۔ گرچہ اعمال بد اور افعال بد نے ہے رسوا کیا تو قافلے میں چلو، کر سفر آؤ گے تم سدھر جاؤ گے، مانگو چل کر دعا قافلے میں چلو۔ دیکھا آپ نے عاشقان رسول کی صحبت نے کس طرح ایک بے نمازی نوجوان کو دوسروں کو نماز کی دعوت دینے والا بنا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحبت ضرور رنگ لاتی ہے۔ اچھی صحبت اچھا رنگ لاتی ہے اور بری صحبت برا بنا دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور فاز سنو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ۔